بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب نے پاکستان کو بہت کچھ دیا، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ دیا ہے وہ لیڈر دیے، اور لیڈر بھی ایک سے ایک بڑھ کے نمونے۔ ایک نمونے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے گزشتہ دن میں بیان دیا، ان کا نام ہے پرویز خٹک، جو وزیر دفاع بھی ہیں، یعنی کہ پاکستان کا دفاع ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک منٹ کے اندر دنیا میں کو تہس نہس کر سکتے ہیں، یا پاکستان کا بھی بڑا غرق کر سکتے ہیں، دفاع ان کے ہاتھ میں۔ انہوں نے جو بیان دیا، کیونکہ ان کو لیڈر بننے کا شوق ہے، اور مذہبی لیڈر بننے کا تو ہر ایک کو ہی شوق ہے پاکستان کے اندر، تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، یہ ایسا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات ہو جاتے ہیں نوجوانی میں۔ جوان لڑکے تھے، اللہ رسول کے لیے باہر نکلے، اور انہوں نے اکٹھے کیے، اور ان کو پتہ لگا کہ کسی نے گستاخی کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ نکل پڑے، اور انہوں نے آ کے یہ واقعہ کر دیا۔ یہ جوانی میں ہو جاتا تھا، ہم بھی جب جوانی میں تھے پاگل تھے ہم، تو مجھے فوراً اسی پر کلک ہوا کہ پاگلوں والی بات جو کی ہے انہوں نے، واقعی اس وقت بھی پاگل تھے اور آج بھی پاگل ہیں، کیونکہ یہ پاگلوں والی بات ہے۔ ان جاہل لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب امن کا مطلب ہے۔ اسلام آیا اسی لیے تھا کہ اسی قسم کے لوگ جہالت کے زمانے میں مکہ میں اور عرب میں موجود تھے، جو بات بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، یہ واقعات ہوتے تھے۔ جب اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو امن کا پیغام دیا، اور لوگ سکون سے رہنا شروع ہو گئے وہاں پہ۔ زندگی ان کی اچھی گزر لگی، کوئی آدمی کسی کا مال نہیں لوٹتا تھا، کسی کی بچی اغوا نہیں ہوتی تھی، اور سب کو انصاف ملتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ کٹھے ہوتے تھے، جاہل کٹھے ہوئے، انہوں نے ایک کو مار دیا لے کے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسلام کا تو مطلب ہی یہ تھا۔ نہ تو انہوں نے ہسٹری پڑھی ہے، انہوں نے اپنی جوانی کا پاگل پنا بتا دیا کہ ہم پاگل تھے۔ بھی آپ ضرور پاگل ہوں گے، لیکن آپ کے اوپر ساری قوم نہیں ہو سکتی۔ آپ جن کو بچانا چاہ رہے ہیں، آپ کے وہ سیاسی جو سے ہیں وہ دوست ہیں، آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہو اسی دن جو آپ کا ایک وہ اجاز چودھری میرا خیال نام ہے اس کا، وہ جماعت اسلامی سے آیا ہوا ہے پی ٹی آئی میں، وہ ان سے مل رہا تھا، گلے لگا رہا تھا، پھول لے کے گیا ہوا تھا۔ تو آپ کے تو وہ اتحادی ہیں، اور آپ نے اسی لیے ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے 8 قتل بھی کر دیے پولیس والے، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ پولیس والے بھی وہاں اس لیے دیکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، ایک بندے کو مرنے دیا، کہ ہمیں کا ضرورت ہے بیچ میں جانے کی، کل کو ہم نے جا کے ان کو بچایا تو ہم کو کون پیشیاں بھگتے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے یہ جو بیان دیا، ناظرین میں وہ آپ کو بیان سناتا ہوں، آپ خود سوچیں گے کہ یہ اس کو شرم نہیں آتی ایسا بیان دیتے ہوئے، کہ یہ بیان اس طرح سے ہوا ہے۔ وہ پری پلان اس کو مارا گیا بیچارے کو، اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے مار رہے ہیں اس کو۔ وہ بچے نہیں تھے، جو آدمی بالغ ہو جاتا ہے وہ بچہ نہیں ہوتا، کسی جگہ کام کرتا ہے اور اس کو سب ہوش ہوتا ہے۔ ناظرین یہ ملاحظہ کیجیے ذرا اس کا پیغام۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے دیکھو وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، بچے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسلامی دین ہے، سوچ زیادہ ہے، جوش میں آ جاتے ہیں، جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا۔ یہ ہر ایک اپنی ایک سوچ ہے۔ وہاں پر لڑکے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام ہے، جذبے میں آ گئے، کام ہو گیا اچانک، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا۔ پلیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ نوجوان ہیں، جذبے میں آتے، دین میں بھی جذبے میں آؤں گا، غلط کام کر سکتا ہوں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پولیس والوں کو مارا، سری لنکا کو مارا، پھر بھی جذبہ ہی وہ ہوتا ہے۔ آپ جب اسکول کالج میں تھے، آپ جذبہ تھا آپ میں؟ جی ناظرین، آپ نے پیغام سنا، آپ کو بھی یقیناً دکھ ہوا ہوگا اور افسوس ہوگا کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ہمارے کون لیڈران ہیں، کیا بیانات ہمیں دے رہے ہیں۔ صرف اور صرف حکومت میں ایک ہی شخص ہے جو فواد چودھری نظر آتا ہے، جو ان کے پہلے بھی ان کے اتحاد جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کے خلاف تھا، آج بھی ہے۔ اس نے کہا یہ ٹائم بم لگے رکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ، جو پھٹتے جائیں گے، اور ابھی پھٹ رہے ہیں، بے تحاشا پھٹیں گے۔ تو یہی حالات جو سے ہیں پاکستان کی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل نے فٹافٹ ایک خبر دے دی کہ وہ جو بندہ ہے جس کو پکڑا گیا، اس کا نام ہے، میرا خیال ہے کہ رزاق مرزا نام ہوگا، تو لکھنے والے نے مرزا ہی لکھ دیا اس کو۔ تو انہوں نے کہا لو جی، پتہ لگ گیا کہ وہ بندے جو سا غیر مسلم تھا، اپنی ذات کے طور پہ اس بندے نے نا اپنا ذاتی رنجش کی وجہ سے اس کو مروایا انہوں نے، اور 100 لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ بھلے نہیں کہ اگر کوئی مرزائی ہے یا احمدی ہے، کسی نے اس کو بھڑکایا ہے،
वैसे तो अल्लाह रसूल की तरफ तो जाते नहीं हैं, तो इस काम के लिए सब्र सो के लोग चल पड़े और उन्होंने लेके उस आदमी को मार दिया। तो बहरहाल वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि वो क्या वीडियो है, वो जो जो किया है, और आप भी खुद सुनेंगे तो एक तकलीफ इनकी अकल पे होती है कि इतने दिन से इन्होंने ये तहकीक की हमारी पुलिस ने और हमारी इंटेलिजेंस ने। दूसरी खबर ये है कि PDM जो उनसे आया वो दोबारा से मुतहरक हो गया और उनके फिर एक गुबार आया उनके अंदर, और उन्होंने 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी उसके सिलसिले में ये हमारी 23 मार्च की परेड होती है, तो जो सुल्ला खान साहब ने पेश की थी, और मैं थोड़ी सी गलती करके तो वो उस दिन इन्होंने उसको ख़राब करना है और फ़ौज के साथ जो सा इन्होंने कुछ पंगा करना है, और जो शायद इनको समझ आ जाएगी फ़ौज से इस दफ़ा पंगा करने का, और ये बाज नहीं आ रहे। अब तो इलेक्शन में वैसे ही 1.5 साल रह जाएगा उस वक्त तक, अभी 2 साल है तो उस वक्त 1.5 साल रह जाएगा, और 1.5 साल भी गुजरते हो ज़रा इंतज़ार कर लें तो वो भी काम जो है आपका जल्दी हो जाएगा। तो नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। और मैं आपको वीडियो भी दिखाए तो ये जो वीडियो बड़ी इन्होंने इंतहाई अहम वीडियो है वो भी देख लीजिएगा। नाज़रीन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज में आपको खुशामदीद। अब तक की सबसे बड़ी खबर श्रीलंकन शहरी के साथ सियालकोट में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मुलजिम का जब नादरा से रिकॉर्ड हासिल किया तो मालूम हुआ कि ये मुलजिम अकीदे के एतबार से मरजाई है, यानी कि ये गैर मुस्लिम है और इसने ये वाकया अपनी जाती दुश्मनी की बिना पर अंजाम दिया है।